ہمارے علاقے کی علمی شخصیت وکیل ولایت علی علیہ السلام محقق دران جناب علامہ سید عرفان حیدر صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ ان پر نماز اور لنگر کا وقفہ وگا وقف فرم بعد باہر مصاحب شہنشاہ مصاحب روان باز قیامت اور انتی فرم بعد قاری القصائد جناب قاضی وسیم صفدر خانے وال اور انتی بعد محقق دران جناب علامہ علی ناصر آل حسین صاحب کتاب فرمان دے۔ نہایت واجب الاحترام خطیب ولایت جناب امیر المومنین جناب علامہ سید عرفان حیدر پران اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ماہ بارگاہ مجلسہ بدی 28 سفر بام کام باشناز باسلسلہ شہادت سرکار امام حسن علیہ السلام آؤ بسم اللہ ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند الصلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی مومن بیمار ہے الہ العالمین تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب شبیر کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں باواز بلند صلوات۔ قرآن مجید فرقان حمید سے توجہ ہے جناب، تو اسے توجہ فرمائیں جناب۔ بس 7واں پارہ سورہ المائدہ سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں، کاش لوگ قرآن کو سمجھ جاتے، چونکہ قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ چونکہ قرآن کا آغاز ہی لا ریب فیہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن دیا کس نے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کس نے دیا؟ کسی بندے کے پاس فرشتہ آیا قرآن لے کر؟ آیا نہیں آیا؟ کہ کسی کے پاس اللہ آیا ہو کہ یہ ہے میرا قرآن؟ آیا اللہ بھی نہیں آیا۔ آپ بولتی نہیں ہے کیا وجہ؟ ناراض تو نہیں میرے نال؟ ہاں جی بولے نا، مجھے پتہ چلے۔ بات ہو رہی ہے کہ کسی کے پاس فرشتہ تو نہیں آیا، کسی کے پاس اللہ آیا ہو؟ نہیں آیا۔ تو پھر یہ قرآن کہاں سے ملا؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ یہ نبی نے بتایا کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کو مانتے ہو کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، جس نے بتایا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ قرآن کو مانتے ہو کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، جس ہستی نے بتایا۔ اس کا مقصد ہے کہ جس نے بتایا ہے پہلے اس پہ یقین ہے کہ اس کی زبان پہ کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس حوالے سے قرآن پڑھے گا نا تو پھر قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ اگر بندہ قرآن سامنے رکھ لے، کھول لے، اور اس کے دل میں اس ہستی کی محبت نہ ہو جس نے قرآن دیا ہے، تو قرآن اسے فائدہ دے سکتا ہے؟ قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ اس لیے نہیں دے گا کہ جس نے قرآن دیا ہے اس کے بارے میں محبت نہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمان پڑھتے ہیں؟ کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا؟ کافر نہیں پڑھتے قرآن؟ اچھا، کافروں سے مراد لوگوں نے یہ سمجھا ہے، عیسائیوں یہودیوں کی میں بات کر رہا ہوں، مکے کے اندر کافر نہیں تھے نا؟ مکے میں کافر تھے نا، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر وہ کر سکتا ہے جسے عربی آتی ہو۔ اگر عربی کی وجہ سے بندہ قرآن کی تشریح کر سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، تو ابو جہل کون تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ابو جہل کون تھا؟ عربی تھا نا؟ عربی نہیں آتی تھی اسے؟ آتی تھی نا؟ تو جب عربی آتی تھی تو پھر ہدایت کیوں نہیں ملی؟ عربی آنے سے اگر بندہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے تو کتنے عرب والے ہیں جن کی اپنی زبان ہی عربی ہے، ہدایت نہیں لے سکے؟ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے وجہ تلاش کی تو مجھے وجہ قرآن سے ملی۔
یعنی کتنے لوگ ہیں، چلو وہ تو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، میں یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ مسلمانوں نے تو اسلام قبول کیا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے، پاک رسول کی رسالت پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھے، پاک رسول پر ایمان رکھے، قرآن پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، تو وہ اگر قرآن کو کھولے اور پھر اسے ہدایت نہ ملے، توجہ فرما رہے ہیں جناب، یعنی بندہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن اس نے کھولا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہدایت نہیں مل رہی، توجہ فرما رہے ہیں جناب، اسے ہدایت نہیں مل رہی، لمحہ فکریہ ہے نا، سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے۔ اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں تو میں پریشانی ختم کر دیتا ہوں۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے نا؟ اب میں ذرا تھوڑا سا کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں، ہے نا مسلمانوں کے گھر میں؟ تو جب 14 صدیاں ہو گئی ہیں بھی مسلمان، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں، اللہ پر بھی ایمان، رسول پر بھی ایمان، قیامت پر بھی ایمان، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب توحید، رسالت، قرآن، آخرت پر ایمان ہے، قرآن بھی گھر میں ہے، اور قرآن دیتا بھی ہدایت ہے، اور ہے بھی سچا کلام، تو پھر ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مل رہی ہدایت؟ اگر ہدایت مل جاتی تو یہ جو حالات بنے ہوئے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے والا، سلامتی والا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس رسول کو ماننے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا، رحمت العالمین کو ماننے والا۔ 14 صدیاں ہو گئیں، گھر میں قرآن بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، رسالت پر ایمان بھی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہدایت نہیں ہے۔ تو جب میں نے قرآن کو کھولا تو میں نے قرآن سے ہی پوچھا، اے خاموش، اے نہ بولنے والے، اے اللہ کے سچے کلام، اے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، تو ہی بتا وجہ کیا ہے کہ لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن بھی سامنے ہے، ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو قرآن نے پکار کے کہا کہ جس کے دل میں بغض علی ہو، جب وہ قرآن کھولتا ہے قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ جب بندہ قرآن کو کھولے اور دل میں بغض علی ہو تو پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ ایک ہے وہ کہ جب قرآن کھولیں تو معنی قرآن چھپا لیتا ہے، اور ایک ہے وہ جب قرآن کھولیں تو معرفت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو میں نے آج عنوان بنایا، سورہ مائدہ 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں ایک عابد ہوتا ہے اور ایک عارف ہوتا ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عارف کہتے ہیں جس کے پاس معرفت ہو۔
لیکن اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عبادت تو ہو معرفت نہ ہو. اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت ہو معرفت نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ابلیس کے پاس عبادت تھی لیکن عبادت اسے فائدہ تو نہیں دے سکی نا. آپ کتنے لوگ دیکھیں گے جو عابد ہیں, عبادت کرنے والے, لیکن عارف نہیں. لیکن ایک بھی عارف ایسا نہیں ہوتا جو عارف ہو اور عابد نہ ہو. عارف جو ہوتا ہے نا, عارف, وہ عابد بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو معصوم سے پوچھا گیا, چھٹے معصوم سے, قرآن کے وارث سے پوچھا گیا, محمد والے محمد, قرآن کے وارث سے پوچھا گیا, مولا یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے اعمال میں صالحات شامل ہیں, عمل صالح بھی کوئی ہوتا ہے. عمل کے متعلق تو پتہ ہے, عمل صالح کب بنتا ہے؟ صالح عمل, سواد الف لام ہے, صالح, صالح عمل. نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, زکوٰۃ عمل ہے, حج عمل ہے. معصوم سے پوچھا گیا یہ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نماز عمل ہے, اسی نماز میں ہماری معرفت ہو تو وہی نماز عمل صالح. توجہ فرما رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, زکوٰۃ عمل ہے, حج عمل ہے, لیکن اگر نماز میں ہماری معرفت نہیں تو عمل ہے, عمل صالح نہیں. آل محمد کی معرفت نہیں, بندہ روزہ رکھ رہا, عمل ہے, عمل صالح نہیں. آل محمد کی معرفت نہیں, بندہ حج پہ چلا گیا, حج عمل ہے, حج اسے فائدہ نہیں دے گا. میں یہیں پہ روکنا چاہتا ہوں, حج کے موقع پر ہی تیرا چوتھا امام صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھے امام کا دور تھا, لوگ حج کر رہے ہیں, طواف کعبہ. اور مزے کی بات ہے یہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں کتاب بھی اہل سنت کی, اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے. لوگ طواف کر رہے ہیں کافی تعداد میں, بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, وہ بڑا خوش تھا, بڑی محبت کے ساتھ آیا, مولا کے پاس آ کے کہنے لگا مولا اس دفعہ بہت زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا اس نے کہا؟ حاجی. چونکہ اس نے طواف کی حالت میں دیکھا, لوگ طواف کر رہے تھے, جو اس نے دیکھا اس نے وہی بتایا. مولا چپ ہو گئے. پھر اس نے کہا مولا دیکھیں نا اس دفعہ کتنے لوگ آئے ہیں, طواف کر رہے ہیں, زیادہ حاجی آئے. مولا خاموش ہوئے. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا, مولا نے جواب نہیں دیا, مولا نے اپنا امامت والا ہاتھ اٹھایا. میں کتنی بار کہتا ہوں مجلس سننا کمال نہیں, مجلس سننا کمال نہیں, سمجھنا کمال ہے. مہربانی فرمائیں تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیں. 3 مرتبہ اس نے پوچھا, اس نے کہا مولا دیکھیں کتنے حاجی آئے. ہماری نظر حاجیوں پہ پڑتی ہے, ہماری نظر نمازیوں پہ پڑتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. جب اس نے 3 مرتبہ کہا نا مولا اس دفعہ بہت زیادہ حاجی آئے, مولا نے تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا امامت والا ہاتھ اٹھایا, مولا نے فرمایا ذرا اب دیکھ. اب میں کہاں چلا جاؤں, کسے جا کے سناؤں یار. مولا نے فرمایا اب دیکھ تیرا چوتھا امام ہے. مولا نے فرمایا اب دیکھ. اب جب اس نے دیکھا قدموں میں گر گئے,
مولا یہ کیا ہوا؟ ابھی ابھی تو میں دیکھ رہا تھا یہ سارے کے سارے طواف کر رہے ہیں انسانوں کی حالت میں، اب کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہے بھی حرم، ہے بھی بیت اللہ، ہے بھی اللہ کا گھر۔ اللہ ستار العیوب ہے، اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ اس کے گھر میں بندہ چلا جائے وہ پردے ڈالتا ہے۔ مولا یہ ہو کیا گیا؟ ابھی ابھی تو میں دیکھ رہا تھا، ابھی میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لِأَنَّ قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہمارے دادا علی کی ولایت سے خالی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہمارے دادا علی کی ولایت سے، لِأَنَّ قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کر حج رہے ہیں، کر رہے ہیں، دل علی کی ولایت سے خالی ہے۔ فرمایا عمل نہیں، عمل صالح نہیں، قبول ہی نہیں عمل۔ اچھا اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ سوال ہے نا، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اعمال تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جب اعمال اللہ کے لیے تو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ عمل جو اس کا کریں، نماز رسول کے لیے نہیں، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا۔ تو جب نماز اللہ کے لیے ہے تو نماز کی حالت میں ہی پاک رسول نے بلایا تھا ابی ابن کعب کو۔ میں کہاں چلا جاؤں، کسے جا کے سناؤں؟ اگر نماز ہے ہی اللہ کے لیے تو جب اللہ کے لیے وہ پڑھ رہا تھا، رسول کے لیے تو نماز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے۔ تو جب عبادت کے لائق اللہ ہے تو قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، تشہد بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، تسبیح بھی اللہ کے لیے، تحلیل بھی اللہ کے لیے۔ اے نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ نے بلایا ابی کو، اس نے آواز سنی، آیا نہیں۔ جب نماز کو مکمل کر کے بارگاہ رسالت میں آیا، آ کے کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جب تجھے میں نے پہلے بلایا تو تو کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ نماز تجھے بتائی کس نے؟ فرمایا یہ نماز، جس نماز میں میں نے تجھے بلایا، یہ تجھے بتائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے بتائی۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، دوبارہ جا کے پڑھوں؟ فرمایا دوبارہ نماز نہیں پڑھنی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلے اسلام میں داخل ہو، تجھے رسول نے بلایا ہے۔ اب پتہ چلا ہے رسول بلائے اور رسول کے بلانے پہ کوئی نہ آئے، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام سے خارج کیوں ہوتا ہے؟ دین سے خارج کیوں ہوتا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے۔ دین سے خارج اس لیے ہوتا ہے کہ رسول کا بلانا رسول کا بلانا نہیں، اللہ کا بلانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ رسول کا بلانا رسول کا بلانا نہیں، اللہ کا بلانا ہے۔ تو جب رسول کا بلانا، کس سے بلایا؟ ہاتھ سے اشارہ کیا نا، زبان سے کہا، بلایا، زبان سے بلایا نا۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ، فیصلہ تو کبھی کبھی انصاف کا کر لیا کرو کہ جب رسول کسی کو بلائے تو کوئی نہ آئے تو سب مفتیوں کا فیصلہ ہے کہ اسلام سے خارج ہے۔ تو مفتیوں سے جب پوچھا جائے کہ اسلام سے خارج کیوں ہے تو مفتی صاحبان، مولوی صاحبان کہتے ہیں اس لیے خارج ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، رسول کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے۔ تو جب رسول کا بلانا بولنا اللہ کا بولنا ہے تو پھر غدیر میں کون کہہ رہا تھا جس کا میں مولا؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر غدیر میں یہ کون کہہ رہا تھا جس کا میں مولا؟ اس کا علی مولا، رسول کہہ رہے تھے، علی نے تو نہیں کہا۔ لوگ بندے ساڑھے پیچھے پہ تسی علی نو مندے ہو، تسی علی نو مندے ہو، تسی علی نو مندے ہو۔ اللہ دی قسم رسول دی وجہ نال مننے، پاک رسول نے غدیر میں علی دیا، کوئی اور دیتے ہم اسے لے لیتے، ہماری مجبوری ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول دے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول روکے اسے رک جو، یہ ہے دین۔ غدیر میں رسول نے علی دیا۔ بات ہو رہی تھی عابد اور عارف کی، ذہن میں ہے مضمون جو میں نے آیت پڑھی ہے؟ کر لوں ترجمہ اس کا؟ سورہ مائدہ 7واں پارہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں اس کو، تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھو، ترجمے میں یہ سب کچھ ہے، تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں اس کو جو میں نے رسول پہ نازل کیا، ما انزل الی الرسول ترا اعینہم، میرے حبیب سننے کے بعد پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا آنا مما عرفوا من الحق، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا، مما عرفوا، حق کو پہچان لیا۔ حق بھی میں نے بتانا ہے، حسینی ممبر پہ کھڑا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، حق میں نے بتانا ہے۔ حق کون ہے؟ کون ہے حق؟ کیا رسول پاک نے صحابہ کی موجودگی میں نہیں کہا تھا یا علی انت الحق، اے علی تو ہے حق؟ دیکھیں حق پر کون ہے، حق پر کون ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں حق پر ہے، فلاں حق پر ہے، حق پر کون ہے؟ علی ہے حق، علی حق ہے۔ اب جو علی کے پیچھے ہے وہ حق پر ہے، اور جو علی سے دور ہے وہ جو بھی ہے حق پہ نہیں۔ جو علی کے پیچھے ہے وہ حق پر ہے، مما عرفوا من الحق، فرمایا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ اللہ نے نشانی یہ بتائی کہ جب اس کو سنتے ہیں جو میں نے رسول پہ نازل کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی شے تو نازل ہوئی ہے نا رسول پہ، آپ کہیں گے قرآن نازل ہوا، کوئی شک نہیں، قرآن نازل ہوا رسول پہ، لیکن یہ کیا ہے کہ جس کے سننے پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ما انزلا، یہ کوئی وہ چیز ہے جو پہلے ہی اللہ اپنے رسول پہ نازل کر چکا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ دیکھیں میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے ہی اللہ اپنے رسول پہ نازل کر چکا ہے۔ کہاں نازل ہوئی؟ پھر میں وارث قرآن کے دروازے پہ گیا، معصوم سے پوچھا مولا یہ جو اللہ کہہ رہے رسول پہ ہم نے پہلے ہی نازل کی، نازل ہو چکی ہے، یہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، نماز کا حکم جبریل لے کے آیا،
روزے کا حکم جبریل لے کے آیا، حج کا حکم جبریل لے کے آیا، زکوٰۃ کا حکم میرے نانا محمد پہ جبریل لے کے آیا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم معصوم فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت جبریل نہیں لایا، ڈائریکٹ اللہ نے معراج پہ محمد کو بلا کے ڈائریکٹ وحی کی۔ وہ جو وحی ہوئی ہے نا، وحی ہوئی ہے، وہ وحی یہ ہے، معراج پہ جب اپنے رسول کو بلایا نا اللہ نے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے عبد پر، مَا أَوْحَا، جو کی۔ میں ان دونوں سمجھانا، اے میرے ویکھو در، میرے ویکھو، ہن میں تواڈے نال لگیاں گلاں کر سامنے، انجی گل تسی سن دے پے، سارے پہ سن دے ہو۔ اب بھی میں الگ کسی سے بات کروں اس کے کان میں، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ بولیں یار اتنا تو مشکل بات ہی نہیں میں کر رہا یار، آپ ایسے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا بولے نا۔ اب بھی میں کسی سے بات کروں اس کے کان میں، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ نہیں پتہ نا، آپ پوچھیں کیا کہا، میں کہوں جو کہا، تمہیں کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اللہ نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن لوگ پڑھتے ہیں، کاش قرآن کو سمجھیں لوگ تو خدا کی قسم قرآن کے ہر پارے سے علی کی ولایت نظر آئے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ ہم نے وحی کی جو کی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم مسلمانوں پر، کہتے ہیں جی رسول پاک نے آخری وقت میں اپنے چاچا کے پاس گئے اور ان کے کان میں جا کر کہا چاچا کلمہ پڑھ لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ چاچا کلمہ پڑھ لیں۔ اچھا چلو یار آپ کی بات ہم مان ہی لیتے ہیں، نبی نے چچا کے کان میں کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اب ابو طالب کوئی باہر سڑک پہ تھوڑی تھے، براندے میں تھوڑی تھے، ابو طالب تو اندر تھے، اور یہ بنو ہاشم کی حویلی ہے۔ بنو ہاشم کی حویلی میں ایرا غیرہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، جاؤ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ بنو ہاشم کا کوئی بت ہو، کسی کتاب میں دکھا دو۔ آپ کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اسلام کی کتابیں پڑھیں نا، تو صرف بت نہیں تھے، بتوں کے نام تھے۔ یہ بیٹے دینے والا بت ہے، یہ شفا دینے والا بت ہے، یہ بارش برسانے والا بت ہے نا؟ آپ کتابیں پڑھیں، یہ اولاد دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ شفا دینے والا، یہ بیٹے دینے والا۔ جس طرح یہ بت تھے نا، اسی طرح قبیلوں کے بھی بت تھے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا۔ تو مجھے کسی کتاب میں تو دکھا دو کہ بنو ہاشم کا کوئی بت ہو، تو اس کا مقصد ہے بتوں کو پوجنے والے اور ہیں، بنی ہاشم اور ہیں۔ اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ جناب رسول پاک نے جی کان میں کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ اچھا پھر اتنا پتہ چلا، اس کو اتنا پھیلایا کتابوں میں، لوگوں کے کان جو ہیں نا وہ درد کرنے لگے۔ نبی نے آخری وقت میں کہا تھا، کان میں جا کر اتنا لوگوں کو بتایا۔ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں، اچھا بڑے میرے عزت والے محترم مسلمان بھائیوں،
تمہیں نبی کی وہ بات کان والی جو ہے وہ تم نے سن لی ہے، تو میدان میں جو نبی نے کہا تھا اس بات کو تم نے کیوں نہیں سنا؟ توجہ ہے جناب؟ پھر جاؤ مجھے تاریخ کی کوئی بھی کتاب دکھاؤ، خدا کی قسم تاریخ کی کتابیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب آغاز کیا تو پاک رسول بتوں سے نفرت کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دو، نفرت کرتے تھے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا بت سے نفرت کیوں ہے؟ بت تو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، جہاں پہ رکھ دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ مجھے کھلوائیں نا، سوچیں بت سے نبی نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے نفرت کیوں نہیں کر رہے جنہوں نے بت رکھے تھے؟ بتوں سے نبی نفرت کر رہے ہیں تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بت اگر کوئی رکھے تو جو رکھے، بت جس کو جو رکھنے والا ہے، اگر نبی جس کو کوئی رکھے اور جس کو کوئی بٹھائے، نبی اس بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ وہ بت خود آ کے نہیں بیٹھا۔ تو اب ذرا اتنا سوچنا کہ جو خود نہ بیٹھے نبی اس سے نفرت کرتا ہے، تو جو نبی کے جانے کے بعد کسی کو وہاں پہ بٹھائے۔ نفرت کرتے تھے۔ تمہارے دل میں اگر رسول اللہ کی محبت ہے تو پھر رسول کی سیرت پہ چلو۔ رسول تو بتوں سے نفرت کرتے تھے، وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے نفرت کرتے تھے۔ جتنے بھی مکے والے کافر مشرک آتے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہتے؟ اے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا۔ پتہ نہیں مجمع کہاں بیٹھا ہے یار۔ تیرے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو، یہ کیوں نہیں کہا اے ابو طالب تیرے بھتیجے نے تیرے خداؤں کو ایک سطر دکھا دے، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ حد ہو گئی ہے، خدا کی قسم۔ جا تاریخ کی کتابیں اٹھا، شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے، تاریخ الخلفاء نے بھی لکھا ہے، تاریخ اسلام نے بھی لکھا ہے، تاریخ یعقوبی نے بھی لکھا ہے، تاریخ ابو الفدا نے بھی لکھا ہے۔ اے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کا۔ اس کا مقصد ہے مکہ والوں نے فیصلہ کر دیا کافروں کے خدا اور ہیں، ابو طالب کا خدا اور۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ کافروں کا خدا اور ہے، جناب ابو طالب کا خدا اور ہے۔ یار میں کس سے پردہ اٹھاؤں؟ پھر تاریخ کو کھولتا ہوں، تاریخ میں لکھا ہے جناب حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کو دودھ پلایا۔ ابھی مہینہ آنے والا ہے، 26 سفر ہے، 4 دن رہ گئے۔ 4 دن تو بعد جناب ہے گلیاں سج جانی ہیں، کوئی شک نہیں، ہمارا سلام ہے۔ پاک رسول کی محبت میں وہ گلیاں سجاتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے سینوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یار میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم نے لکھا ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اچھا ظاہر بات ہے ہر ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے نا، دودھ کا اثر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، میں تو اختلاف نہیں کرتا، تم نے لکھ دیا، لیکن میں سوال تو کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں
کہ جب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ چند دنوں کے، مہینہ بھی نہیں تھی، چند دنوں کے تھے نا. تم نے لکھا دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تم خود ہی کہتے ہو 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے. تو جب 40 سال سے پہلے محمد خود نبی نہیں تھے تو حلیمہ نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہاں بیٹھو، توجہ فرما رہے تھے. پھر جناب محترم عزت مآب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی تو بڑی عزت نال گل کر رہے ہیں لیکن ساڑیاں گلاں دا جواب دے دیو. جناب حلیمہ نے اگر دودھ پلایا تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے تھے. تو جب چند دنوں کے تھے تو تمہارے عقیدے کے مطابق پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے. تو پھر اس حلیمہ نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اب حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. اگر حلیمہ دودھ پلائے تو تم حلیمہ کے کلمے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ کب کلمہ پڑھا؟ ابو طالب کھلائے. توجہ فرما رہے ہیں جناب جناب حلیمہ کے متعلق. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے لکھا ہے سر تسلیم. دیکھیں میں اختلاف نہیں کرتا، میں جھگڑا نہیں کرتا، میں آگے ہی چلنا چاہتا ہوں. جناب حلیمہ کی ایک بیٹی ہے، نام ہے اس کا حرہ بنت حلیمہ. ایک کتاباں پڑھیا کرو تے پھر تو انہوں پتہ لگنا ہے اسلام تے ڈاکہ کتنا بجے ہے. انہاں مسلمانہ اسلام دی حالت کی تھی. جناب حلیمہ کی ایک بیٹی ہے حلیمہ بنت حرہ. حجاج بن یوسف اللہ اس پہ لعنت کرے، جانتی ہو نا، نام تو سنا ہے، بڑا ظالم تھا. اسے پتا چلا کہ یہ بیٹی جناب حرہ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل بیان کرتی ہے. اس نے بلایا. میں کہہ رہا ہوں نا دودھ کا اثر ہوتا ہے، دودھ کا اثر ہوتا ہے نا. علی کے فضائل. کون؟ حرہ. کس کی بیٹی ہے؟ جناب حلیمہ کی بیٹی ہے. اب توجہ، بلایا. میں نے سنا ہے کہ تو فلاں 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 سے علی کو فضیلت دیتی ہے. حرہ نے کہا خبردار، غلط سنا ہے. فلاں فلاں، وہ فلاں فلاں کی اوقات ہی کیا ہے علی کے مقابلے میں؟ پتہ نہیں مجمع کہاں چلا گیا یار، میں کہاں چلا جاؤں، چھوڑ جاؤں یار پنڈال. تجھے کس نے کہا فلاں 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 کی اوقات ہی کیا ہے علی کے مقابلے میں؟ تو نے غلط سنا ہے. میں علی کو فضیلت دیتی ہوں آدم سے. میں جناب علی کو فضیلت دیتی ہوں آدم سے، آدم سے، نوح سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے. پھر سن فضائل. کون ہے؟ جناب حرہ. فضائل کس کے پڑھ رہی ہے؟ مولا علی کے. سامنے دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے جس نے ایک نہیں مارا، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. گردن جاتی ہے تو چلی جائے. کہا تجھے کس نے کہا؟ اچھا. اس نے کہا اگر تو نے دلیل نہ دی تو ابھی تجھے میں قتل کرا دوں گا. اس نے کہا کھول قرآن. حرہ نے کہا کھول قرآن. میں نے کہا نا آدم سے افضل، کھول قرآن. اللہ نے آدم کو کہا گندم کا دانہ نہیں کھانا، آدم نے کھا لیا ساری زندگی، علی نے نہیں کھایا ساری زندگی، علی نے نہیں کھایا. قرآن کھول، قرآن کھول. قرآن میں اللہ کہتا ہے جناب ابراہیم نے
کہا تھا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے. کھولو ابھی قرآن لاؤ. کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی اطمینان قلب کے لیے. ابراہیم نے پوچھا نا اطمینان قلب کے لیے. فرمایا پوری زندگی بتا علی کے متعلق کہ کبھی علی نے کہا ہو کہ میرا جو یقین ہے کبھی بھی یقین میں خلل آیا ہو. پوری زندگی بتا دے. بلکہ علی تو وہ ہے آخری وقت میں جب حالت سجدہ میں تھے تو علی نے حالت سجدہ میں کہا فزت برب الکعبہ. اللہ کی عزت کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. یہ فضائل کس نے بیان کی؟ کس نے؟ حرہ نے. بیٹی کس کی ہے؟ جناب حلیمہ کی. دودھ کس کا پیا ہے؟ جناب حلیمہ کا. تو دودھ کا اثر تو ہے نا. اب اگر تم کتابوں میں لکھتے ہو کہ جناب حلیمہ کا دودھ پیا تو ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں, تو پھر دودھ کا تو اثر ہوتا ہے نا. اب کیوں پوچھتے ہو کہ محمد ہر وقت علی علی کیوں کرتے تھے؟ بات ہو رہی ہے عارف پر اور عابد پر, ہے نا ذہن میں. کتنے آپ کو عابد ملیں گے؟ عبادت ہے, معرفت نہیں. لیکن ایک بھی عارف ایسا نہیں جو عارف ہو اور عابد نہ ہو. ایک بھی ایسا نہیں. جناب لوگ کہتے ہیں جی رونا بدعت ہے. یہ جو لوگ روتے ہیں نا حسین کا غم سن کر, علی کے مصائب سن کر, جناب سیدہ کے مصائب سن کر, آل محمد کے گھر کا مصائب سن کر روتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. اچھا اگر یہ بدعت ہے تو ایک نبی ہے, نام اس کا یعقوب ہے, اس کے بیٹے کا نام یوسف. اللہ تمہارا بھلا کرے, ہے نا نبی. اچھا یوسف کی جدائی میں یعقوب مسکراتے رہے, کیا کرتے رہے؟ روتے رہے. یوسف قتل ہو گیا تھا یا زندہ تھا؟ زندہ تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے. قتل تو نہیں ہوا تھا, زندہ تھا نا. رونے والا کون ہے؟ نبی. تو پھر رونا شیعوں کی علامت نہیں, نبوت کی علامت. توجہ فرما رہے ہیں جناب. رونا شیعوں کی علامت نہیں, نبوت کی علامت ہے کہ جناب یعقوب روتے رہے. کس کی جدائی میں؟ جناب یوسف کی جدائی میں یعقوب روتے رہے. کتنا روئے؟ اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہیں نبی. اور جس کے غم میں رو رہے ہیں, جس کی جدائی میں رو رہے ہیں, وہ بیٹا ہے. تو جب نبی ہیں تو کہہ دیتے اللہ مجھے بینائی چاہیے. بسم اللہ. جل جلالہ. وحدہ لا شریک لہ.
وحدہ لا شریک لہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے. توجہ ہے جناب. اذان ہوئی, اذان کا احترام ہے, اذان سننی چاہیے. بات کر رہا تھا کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے, بنائی چلی گئی. نبی تھے اللہ کے, اللہ سے دعا مانگتے. بنائی ملنی تھی نہیں ملنی تھی؟ ملنی تھی نا. اللہ سے دعا نہیں مانگی. جس کی جدائی میں روئے, اب میں کیا کروں, کہاں چلا جاؤں. جس کی جدائی میں روئے. کس کی جدائی میں؟ جناب یوسف کی جدائی میں یعقوب نبی رویا. جناب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جناب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا. قافلے والوں کو کہا جاؤ یہ کرتا میرے بابا کو دینا, کہنا کرتے کو آنکھوں پہ رکھے. گئی ہوئی بنائی واپس آ جائے گی. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا, یوسف کا کرتا کپڑا تھا تو کپڑا شفا دے سکتا ہے, بدعت نہیں. اسی لیے جب ہم گزرتے ہیں, غازی کا علم دیکھتے ہیں, علم کو سلام کرتے ہیں, تو بدعت کیسے؟ جناب یعقوب کا کرتا کس کا تھا؟ لکڑ کا تھا, سونے کا تھا, لوہے کا تھا, چاندی کا تھا, کپڑے کا. تو شفا ملی کس کو؟ نبی کو. کس سے؟ کرتے سے. کرتا ہے کپڑے کا, تو پھر کپڑے کو نہ دیکھ, نسبت کو دیکھ. کپڑے کو نہ دیکھ, نسبت کو دیکھ. اچھا وہ نبی جناب یعقوب, یوسف ہے بھی زندہ, اس کی جدائی میں روئے. تو نبی کا رونا نبی کے لیے, نبی کے لیے رو رہا ہے. بدعت ہے؟ لگاؤ فتویٰ. حالانکہ یوسف زندہ تھے, قتل نہیں ہوئے تھے. تو پھر آج جو لوگ کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, کل قیامت کے دن یعقوب کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا کہ یعقوب زندہ کے غم میں کیوں روتے رہے. جناب یعقوب اپنے بیٹے جناب یوسف کی
जुदाई में रोए ना, आ फिर मुसलमान फैसला कर, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, यूसुफ को किसी ने जब तमाचा मारा, यकूब ने देखा तो नहीं था, देखा था? यकूब कहीं थे, यूसुफ कहीं थे। लोग कहते हैं ना, रोते क्यों हो? 4 साला मासूमा जो बाबा के सीने पे सोती थी ना, करीब खड़ी थी, जालिम ने हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लोग कहते हैं ना, सख्त पढ़ते हो। जनाब सकीना 4 साला, कोई भी बच्ची हो जख्मी हो सकती है, बूढ़ी नहीं हो सकती। 4 साला जनाब सकीना जो अपने बाबा के सीने पे सोती थी ना, नाम क्या था? नाम था फातिमा। हुसैन ने नाम रखा सकीना। क्यों? इसलिए कि जब वो हुसैन के सीने पे सोती थी ना, तो हुसैन को सुकून मिलता था। सुकून की वजह से हुसैन ने नाम सकीना रखा। नाम फातिमा था। वही सकीना 4 साला जब दुनिया से गई है ना, जाओ मुझे किसी मक्तल की किताब में दिखा दो, फिर उसके बाद कहना कि रोना नहीं चाहिए। कफन दिया उसी कुर्ते में जिस कुर्ते में थी। अब पूछना कुर्ते में क्यों दफनाया गया? इसलिए कि जिस्म पे जख्म ही इतने थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही हक है यार। रसूलुल्लाह के घर की कहानी पढ़ रहा हूँ, जिस्म में जख्म ही इतने थे। जब चली गई ना, हाथों में रस्सियाँ थी। हार जाने वाला जो है आखिरी वक्त में, उसके हाथों से रस्सियाँ उतारी गई। वाहिद मजलूमा है, वाहिद शहीदा है, जनाब ज़ैनब आलिया। जनाब ज़ैनब आलिया कहती रही, हाथों में रस्सियाँ है। सैयद सज्जाद ने रस्सियों समेत जो है दफन कर दिया। तेरे 7वें इमाम से जब पूछा गया ना, जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने रस्सियों समेत क्यों दफन किया, तो 7वां इमाम जो है रो के कहता है, सलाम हो मेरे दादा जनाब ज़ैनुल आबिदीन पर, और सलाम हो जनाब सकीना पर। इसलिए रस्सियां नहीं खोली कि जनाब सकीना के आज़ा टूट चुके थे, हड्डियां टूट चुकी थी, हड्डियों से गोश्त जुदा हो चुका था। इतना रोए तेरा 7वां इमाम, रो के कहते हैं, अगर जनाबे सज्जाद जो है रस्सियां खोल देते तो जनाबे सकीना का लाशा ऐसे बिखर जाता जैसे करबला में कासम का लाश। अजरुकुम अल्लाह। दरिया दजला में एक दफा बंद टूट गया दरिया का, और यही 4 साला मासूमा जनाब सकीना एक सैयदजादे को ख्वाब में मिली। इशारा हुआ, कहा कि पानी मेरी कब्र की तरफ आ रहा है, मेरा तवीज़ कब्र बदलो। बस इतना कहना था। वो सैयदजादा उठा, शब्बेदार था, वो उठा। उसने उठ के सुबह 5 सैयदजादियों का एहतमाम किया कि तुम सैयदजादियों जाओ, जनाब सकीना का तवीज़ कब्र खोलो, और पानी आ रहा है, मुझे ख्वाब में आई है, मासूमा ख्वाब में आई है। 4 सैयदजादियाँ जब गईं, 5 सैयदजादियाँ जू ही तावीज़े कब्र खोला। अब दिल पे हाथ रखना, अगर चोट लगे मुझे माफ कर देना, मैं छुपा नहीं सकता। 4 सैयदजादियों ने जब सकीना की हालत को देखा, वहीं पे गश खा के मर गई। एक दौड़ती हुई वापस आई, सैयदजादे ने दोनों हाथ आगे किए, कहा बता तो सही हुआ क्या? कहा क्या बताऊं? जब हमने तावीज़े कब्र खोला, जनाबे सकीना के चेहरे पे तमाचों के निशान, कानों से खून जारी है। ओ मुसलमान, हर चौक पे खड़े होकर अली की बेटी यही कहती रही, नाना दीन तेरा बच गया। ज़ैनब उजड़ गई। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू यौमल क़यामह।